बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट होना था आज डी चौक में, वो 3 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से चीन की दोस्त मुल्क चीन की हकूमत का अडयाला जेल में इमरान खान से रब्ता हुआ है और उनसे ये कहा गया है कि बराह करम हमारी शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराह इजलास होने जा रहा है उसकी उसके लिए कुछ नरमी पैदा करें अपने मौक़िफ़ में। और इमरान खान ने दोस्त मुल्क की इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और रात गए इमरान खान के साथ पीटीआई क़यादत का राब्ता हो चुका था। उससे पहले जेल से पैगाम भी आ चुका था, जिसकी वजह से ये एहतजाज मौखर किया गया है और बज़ाहिर यही ऐलान किया गया है कि जनाब हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी है कि आज 3 रुकनी वफद पीटीआई का, जिसमें एक डॉक्टर शामिल होंगे, एक वकील शामिल होंगे और एक पीटीआई रहनुमा शामिल होंगे, उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। इस मुलाकात में इमरान खान क्या गुफ्तगू करते हैं, उससे एक नया भोंचाल आने की तवक्को की जा रही है, क्योंकि उन्हें 10 दिन से कैद तन्हाई में रखा गया है। और इस दौरान मुल्क में जो वाक़यात पेश आए वो आपके सामने हैं। किस तरीके से गंडापुर के ज़रिए जो पिछला एहतजाज है वो ख़त्म करवाया गया, या समझ लें कि उस पर शब खून मारा गया। तो ये सारी तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत की, और पीटीआई कारकुनों को जो रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच चुके थे वहां रुकने का कह दिया गया है। एहतजाज लंबे अरसे के लिए मुलतवी नहीं हुआ और जो पीटीआई कारकुन पूरे मुल्क से वहां पहुंच रहे थे उन्हें यह कहा गया है कि वो अगले हुक्म सानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके कुर्बो जवार में रुके रहें, या कम अज़ कम लाहौर और पेशावर पहुंचकर इन शहरों में रुके रहें, क्योंकि एहतजाज की कॉल किसी भी वक्त दी जा सकती है। सिर्फ ये शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए एक समझ लें कि रियायत दी गई है दोस्त मुल्क के कहने पर। लेकिन क्या दोस्त मुल्क के कहने पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी पैदा करेगी? इस हवाले से भी चहमगोइयाँ जारी हैं और ये कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो सकता है, जिसके नतीजे में जो नए इंतखाबात फरवरी मार्च में करवाने की तजवीज़ दी गई है उस पर अमल हो सकता है। और ये जो आइनी तरमीम का मामला है इससे हुकूमत पीछे हट सकती है और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। अब देखना यह है कि जो हुकूमत को ये 24, 48 या 72 घंटे मिले हैं, इस दौरान वो कोई अकल वाला फ़ैसला करती है, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना चाहती है, जैसा कि चीन की तरफ से, दोस्त मुल्क की तरफ से बार बार मशवरा दिया जा रहा है और इस वक्त भी दिया गया है। दूसरी तरफ लाहौर में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक मुबैना रैप हुआ तालबा का, जो गुलबर्ग की ब्रांच है, लाहौर गुलबर्ग की पंजाब कॉलेज की, उसकी तालबा के साथ ज़्यादती की खबर के ख़िलाफ़, खबर वाक़े के ख़िलाफ़ जो उस स्कूल के, उस कॉलेज के तलबा और तालबात ने एहतजाज किया। फिर उस इशू से जिस तरह निमटने की कोशिश की, पहले कॉलेज इंतज़ामिया ने और उसके बाद पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने, उसकी वजह से ये सूरत हाल वक़्त गुज़रने के साथ साथ मज़ीद संगीन होती जा रही है। और रात जो डीएसपी हैं गुलबर्ग एरिया की एएसपी शहर बानो नकवी, उन्होंने आज रात गए एक वीडियो जारी की है, एक उसकी मुबैना तालबा के वालिद की तरफ से और चचा की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। वो इस चीज़ की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं और इस बात पर अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं कि उनकी बच्ची को इस तरीके से बदनाम किया गया है। आज ये सारी तफसील हम आपके सामने रखेंगे कि ये एक पिछले 12 घंटों में ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एक तीसरा मौक़िफ़ है। हर चंद घंटे बाद पंजाब हुकूमत और उसके वज़रा का और पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ बदलता रहा।
لیکن جو بچے ہیں، کہتے ہیں نا بچے من کے سچے، ان کا صبح بھی وہی موقف تھا، شام کو بھی وہی موقف تھا، رات تک بھی وہی موقف تھا۔ اور آج جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، آج پھر احتجاج کی کال ہے پورے لاہور میں۔ مختلف طلبہ تنظیموں کی طرف سے اسلامی جمعیت طلبہ نے بھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے بھی، اور خود پنجاب کالج کے طلبہ و طالبات نے بھی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو سب سے بڑا احتجاج ہے وہ جیل روڈ پر ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی پورے لاہور کے مختلف علاقوں پر، مختلف سڑکوں پر احتجاج کر کے پہیہ جام کیا جائے گا۔ اس حوالے سے رات گئے تک اعلانات کیے جاتے رہے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، پہلے پنجاب پولیس کا یہ موقف سارا دن یہی رہا کہ جناب ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ ہم نے تمام جو قریبی ہاسپٹلز ہیں ان کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے، 1122 سے، 15 سے، ہر جگہ سے ہم نے پتہ کروا لیا ہے۔ اس دن جس دن کا یہ واقعہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، کوئی ایسی کال، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا ایڈمیشن رپورٹ ہی نہیں ہوا کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ جو پنجاب کالج میں ایک مبینہ ریپ کی بات کی جا رہی ہے اس میں کچھ صداقت ہے۔ سارا دن پنجاب حکومت یہی بیان کرتی رہی، یہاں تک کہ جو ڈی آئی جی آپریشن ہے فیصل، انہوں نے بھی یہی بیان دیا، لیکن ساتھ ہی ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جناب جس گارڈ پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ بھی اس مبینہ تاریخ سے کالج میں ڈیوٹی پر نہیں آ رہا اور وہ سرگودا سے گرفتار ہو گیا ہے۔ اب سارے آپ نے ڈاٹس مکس کرنے ہیں ناظرین، ملانے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کہاں جھوٹ بول رہا ہے اور کہاں پر جبر کے ریاستی اور حکومتی جبر کے ذریعے بیانات حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین وزیر تعلیم کا بیان آتا ہے کہ جناب اس بچی کا والد سامنے آ گیا ہے اور وہ کارروائی کروانا چاہتا ہے، اس لیے کارروائی ہوگی۔ پھر پنجاب حکومت نے اس کالج کا، اس برانچ کا جو این او سی تھا وہ بھی منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ رات گئے جو شہر بانو نقوی ہیں، اے ایس پی ڈیفنس ہیں یا اے ایس پی گلبرگ ہیں، انہوں نے ایک طرف مبینہ بچی کے چچا اور دوسری طرف ان کے والد صاحب کو کھڑا کر کے، جنہوں نے چہرے پر ماسک لیے ہوئے تھے، یہ ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ والد صاحب نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بچی گھر میں سیڑھیوں پر سے پھسل کر گری اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا جس کی وجہ سے چوٹ لگی۔ اس کی وجہ سے ہم اسے ہسپتال میں لے کر گئے اور وہ وہاں کچھ دن ایڈمٹ رہی اور اس کے بعد اب وہ گھر واپس آ گئی ہے۔ اسی دوران ناظرین کل یہ خبر بھی پھیلا دی گئی کہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ جو طالبات تھیں، جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں روکنے کے لیے پروٹیسٹ سے یا انہیں اس حوالے سے خوف زدہ کرنے کے لیے کہ جس ایشو پر آپ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا تو گواہی سامنے نہیں رہا، اس کا تو جو متاثرہ فریق ہے وہی اس دنیا میں نہیں رہا، تو آپ اس چیز کو کیسے ثابت کرو گے؟ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے یہ اطلاع افواہ یا یہ اطلاع جان بوجھ کر پھیلا دی گئی کہ بچی کا انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد جو طالبات ہیں انہوں نے یہ گفتگو بھی شروع کر دی، جو اس طرح کے ویڈیوز وائرل ہیں، خبریں بھی ہم نے دیں، باقی لوگوں نے بھی دی کہ جو بچی کا انتقال ہو چکا ہے۔ رات گئے جب اسلامی جمعیت طلبہ نے آج کے پروٹیسٹ کی کال دی تو انہوں نے اپنے جو پریس ریلیز ہے اور ویڈیو پوسٹ ہے، جو اسلامی جمعیت طلبہ لاہور ریجن کے صدر ہیں ان کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ جو 27 طلبہ زخمی ہوئے ہیں، طلبہ و طالبات کل کے واقعے میں احتجاج کے دوران پنجاب پولیس کے مظالم سے، ان میں سے ایک طالب علم کے جاں بحق ہونے، شہید ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ یہ خبر بھی وائرل ہو گئی۔ آج اب ان تمام حوالوں سے مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بچیاں ناظرین یہ کہہ رہی ہیں کہ جو گارڈ ہے وہ نیچے بیسمنٹ میں لے کر گیا بچی کو فیس کے بہانے سے،
اور پھر کچھ عرصے وقت کے بعد بچی کی چیخوں کی آوازیں آئیں، پھر اس کے بعد 1122 کی آواز آئی، اور اس دوران کچھ بچیوں نے نیچے جا کر اس کی ویڈیو بنائی، ان سے موبائل چھین لیے گئے، اور یہ واقعہ یعنی یہ سلگتا رہا۔ بچے مطالبہ کرتے رہے کہ جو گارڈ ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اسے پھانسی پر لٹکایا جائے، کیونکہ یہ اتنا خوفناک واقعہ ہے کہ اگر یہ واقعات ہونے لگ گئے تو پھر اس کے بعد جو ہزاروں لاکھوں بچیاں اپنے گھروں سے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ان کی سلامتی، ان کی ذہنی صحت کتنی متاثر ہو سکتی ہے، یہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں۔ پورا ملک تشویش کا شکار ہے کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ مثل فارسی کی مشہور ہے کہ جو اگر باڑ ہے وہی کھیت کو کھانا شروع کر دے تو وہ فصل بیچاری کیا کرے گی۔ یعنی جو گارڈ ہے وہ تو باڑ ہیں، وہ تو سمجھ لیں کہ اس کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اب جب محافظ ہی ظلم ستم شروع کر دیں گے، آبرو ریزی شروع کر دیں گے، تو پھر وہ تحفظ کا احساس کدھر جائے گا۔ ایک اور بڑی شیخ سعدی کی بڑی فارسی کی مشہور مثال ہے کہ اگر کعبے سے ہی کفر نکلنا شروع ہو جائے تو مسلمان کہاں جائیں گے۔ اب جو ادارہ ہے اگر وہی اس معاملے میں عجیب و غریب موقف اختیار کر لے اور جو مبینہ ملزم ہیں ان کی سرپرستی شروع کر دے اور بچوں کو دھونس دھاندلی سے خوف زدہ کر کے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے، تو اس ملک میں تعلیم کا جو ماہرین تعلیم ہے، جو تعلیم دینے والے ادارے ہیں، ان کی ساکھ کیا رہ جائے گی۔ اب اس میں سارے ڈاٹ ملائے ناظرین تو بچوں کا موقف سب سے زیادہ وزنی نظر آ رہا ہے۔ والد کی طرف سے جو بیان دلوایا گیا ہے کہ جو بچی ہے وہ گھر میں سیڑھی سے گرنے سے زخمی ہوئی ہے، لیکن جو ویڈیو اس بچی کی مبینہ طور پر چل رہی ہے اس میں وہ ہم نظر آ رہا ہے کہ بچی شدید تکلیف میں ہے، وہ اٹھ کر بار بار بیٹھتی ہے، پھر لیٹ جاتی ہے اور رو رہی ہے۔ اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ کوئی چوٹ نہیں لگی ہوئی، مسئلہ کچھ اور ہے، اور جو چاروں اطراف میں خواتین کھڑی ہیں جو اس کے رشتہ دار ہیں، ان کی حالت بھی بتا رہی ہے کہ کوئی بڑا سانحہ ہو چکا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بچی نے کالج کی وردی یعنی یونیفارم پہنی ہوئی ہے۔ گھر میں خدا نخواستہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو بچی گھر کے کپڑوں میں بھی ہو سکتی تھی۔ پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جس گارڈ پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ اس روز سے بھی غائب تھا۔ تو پھر یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ سب واقعات بچوں کے جو موقف ہے اس سے میل کھا رہے ہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے موبائل چھین کر ہماری ویڈیوز اور تصویریں ڈیلیٹ کی گئی ہیں، جو کسی ایک دو بچوں نے یا کسی اور شریف آدمی نے اس موقع کی بنا لی تھیں۔ بچے پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچی کو 1122 کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا اور وہ وہاں ICU میں ہے، جبکہ جو پولیس ہے اور پنجاب حکومت ہے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے تو پتہ کروا لیا ہے، کسی کالج یا کسی ہاسپٹل میں کسی پولیس کو ایسی کوئی اطلاع ہی نہیں دی گئی، اور یہاں تک کہا گیا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ اگر بچے تو نام لے رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں نام بتائیں، نام بتائیں؟ انہوں نے مجبور کیا بچوں کو نام لینے پہ، حالانکہ پہلے چند روز تک کسی بچے نے اس متاثرہ بچی کا نام نہیں لیا تھا، کیونکہ بچے بھی ماشاءاللہ اب سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نام نہیں لیا جانا چاہیے۔ لیکن پنجاب حکومت نے خود مجبور کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں پنجاب پولیس نے کہ ان کا ویژن کتنا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نام لیں، جبکہ بچے نام نہیں لے رہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں معاملے کی نزاکت کو اور حساسیت کو، اور جب ڈھٹائی کی انتہا کر دی تو پھر بچوں نے پھر وہ ویڈیو بھی وائرل کی جو کسی بچے نے جا کے بنا لی تھی ہاسپٹل میں، اور اور بچی کا نام بھی لے لیا۔ یہ ناظرین انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور آج جیل روڈ پر احتجاج کی کال ہے، لاہور کی مختلف مسلم ٹاؤن موڑ پر اور جگہوں پر احتجاج کی کال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے پر پنجاب حکومت مزید کیا یو ٹرن لیتی ہے۔ کل ایک دن میں وہ 3 یو ٹرن لے چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کالج ویمن یونیورسٹی ہے وہاں بھی کل پروٹیسٹ ہوا، وہاں بھی یہی الزام لگایا گیا کہ جو ہراسمنٹ ہے، جو میل عملہ ہے وہ طالبات کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے بعد افسوسناک واقعہ ریپ کا بھی پیش آ گیا ہے، اور اس کے حوالے سے طالبات باہر نکلی، احتجاج کیا گیا۔
वहाँ भी यही मौक़िफ़ है इंतज़ामिया का। सरकारी कॉलेज है, सरकारी यूनिवर्सिटी है कि जनाब ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये बच्चियाँ जो हैं ये सिर्फ़ ऐसे अफ़वाह की बुनियाद पर ये सारा प्रोटेस्ट कर रही हैं। नाज़रीन, कितनी अफ़सोसनाक सूरत हाल है कि छोटी सी भी शिकायत हो जाए तो पुलिस का काम होता है कि सबसे पहले उसकी एफ़आईआर दर्ज करती है और उसके बाद में इंक्वायरी शुरू करती है। यहाँ एफ़आईआर दर्ज करने की बजाय पुलिस का, कॉलेज इंतज़ामिया का पहला काम ये है कि जो मुतासरा बच्चे हैं, जो शिकायत करने वाले हैं, उनकी वो तरदीद शुरू कर देते हैं और सख्ती से ऐसे किसी वाक़े के होने के हवाले से कह देते हैं कि जनाब ये अफ़वाह साज़ी है। इतनी खौफनाक जो आपने देखा कि कल प्रोटेस्ट हुआ, किसी महज अफवाह की बुनियाद पर इतना बच्चे इश्तियाल में नहीं आ सकते थे। कॉमन सेंस से भी लोग काम लें तो बात समझ आती है कि बच्चे इतने इश्तियाल में क्यों थे, कि वो इसलिए इश्तियाल में थे कि वो 3-4 रोज़ से वो कॉलेज के अंदर ही, यानी ये लावा पकता रहा। वो कहते रहे कि आप इस पे खिलाफ एक्शन लें, महकमाना यानी का अदारे की सतह पर कार्रवाई की जाए, जो मुल्ज़म है गार्ड उसके खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करवाई जाए और केस को परसू किया जाए। लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया ने इस वाक़े के हवाले से बच्चों को उल्टा धमकाना शुरू कर दिया। तंग आकर, कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद, बच्चे फिर बाहर निकले और जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ वो आपके सामने है। ये मामला अभी मज़ीद आगे चलेगा, इनके मौक़िफ़ में झोल है। वालिद साहब को जो सामने लेकर उनसे बयान दिलवाया गया है, ये वैसा ही बयान है कि जिस तरह का आपको पता है कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में इस तरह के वाक़यात के दौरान पहले भी लिए जाते रहे हैं। फिर मुतासरा फैमिली को कोई ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करवा देता है, कोई कनाडा शिफ्ट करवा देता है और वो समझ लें कि लिख कर दे देते हैं कि जनाब हम मुद्दई नहीं हैं, हम कोई बयान नहीं, हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते। जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक बच्ची के मुबैना तौर पर पंखे से लटक कर खुदकुशी करने का वाक़या पेश आया, इस वाक़े से चंद रोज़ कबल उस बच्ची के वालिदैन ने भी लिख कर दे दिया कि जनाब हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाना चाहते। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है पाकिस्तान के जो बड़े शहरों में शामिल है लाहौर, वहाँ के तालीमी इदारों की, कि एक ही दिन में, यानी चंद दिनों में, 2-4 दिनों के अंदर ही 3 बड़े तालीमी इदारों से 3 रैप के या मुबैना रैप के शिकायत की खबरें सामने आई हैं और हर हवाले से, हर मामले को कि पहला काम ये किया गया है कि उसको दबा दिया जाए। ये नाज़रीन सूरत हाल है। यहाँ भी दबाने के लिए शहर बानो नकवी सामने आई हैं, जहाँ भी जबर, रियासती जबर, हुकूमती जबर, इंतज़ामिया का जबर आजकल चल रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई नकवी सामने आ जाता है। डी चौक में जो मामला हुआ वहाँ भी आपको पता है पहले नकवी साहब सामने आ गए थे और इस वक़्त भी वही सबसे ज़्यादा सरगर्म है। चीन की जो दोस्त मुल्क है उससे दबाव और प्रेशर डलवाकर हुकूमत खुद फंस गई है, ऐसा कहना है ज़राए का। अब उसे इमरान खान तक रसाई भी देना पड़ रही है और रसाई के साथ रिहाई भी देना पड़ सकती है, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये भी कहा जा रहा है कि आज जब मुलाकात होगी और इमरान खान के सामने सारी सूरत हाल रखी जाएगी, जो हुकूमत आइनी तरमीम की तैयारी कर रही है उसके बारे में भी आगाह किया जाएगा, तो फिर ये जो 3 रोज़ के लिए एहतजाज मुअख्खर हुआ है, मुलतवी हुआ है सॉरी, उसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है, क्योंकि अब तो इमरान खान का मैसेज आ जाएगा कि जनाब आपने बाहर निकलना है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास ख़त्म होते ही पूरी कौम इस्लामाबाद पहुंच जाए। आज जब ये बयान सामने आया तो फिर आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह का तूफ़ान बर्पा हो सकता है। और अगर हुकूमत इस तूफ़ान से बचना चाहती है तो फिर इसे, जिस तरह हम अरसे से कह रहे हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं, चीन है, सऊदी अरब है, उनकी तरफ से तो बार बार कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट से कि आप सियासी इस्तेहकाम लाएं और 8 फरवरी का जो हकीकी मैंडेट है या तो उसे तस्लीम करें या फिर एक फ्रेश इलेक्शन करवा दें, हकीकी मानों में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना। बात उसी तरफ जा रही है। अब ये बात 18 तारीख का जो इस्लामाबाद में मुजव्वज़ा प्रोटेस्ट है उसके बाद इस तरफ जाती है, या हुकूमत होश के नाखून लेती है और पुरअमन अंदाज में ही डायलॉग के ज़रिए ही नए आम इंतखाबात की तरफ चल पड़ती है।
یہ اب اگلے چند روز میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے لاہور میں اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہوگا، اور جو بچے ہیں والد کے اس بیان کے بعد ابھی بچوں کا موقف سامنے نہیں آیا، جو اس مبینہ طالبہ کی کلاس فیلوز ہیں ان کا ابھی موقف سامنے نہیں آیا، اور اس حوالے سے جو والد اور ان کی اب چونکہ والد سامنے آ گیا ہے، میڈیا ابھی تک اس بچی کا نام بھی نہیں لے رہا تھا، اور اس کے محلے کے، اس کے علاقے کے کی طرف بھی کوریج کے لیے رجوع نہیں کر رہا تھا۔ آج چونکہ والد صاحب سامنے آ گئے ہیں، اب یہ آفیشیلی ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ وہ فلاں بچی ہے، کنزہ سلیم اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، اسے صحت دے، اسے اس خوفناک جو ذہنی اور جسمانی اس کو صدمہ پہنچا ہے اس سے اللہ رب العزت اس کو ریسکیو کرے، اور اس کے لیے ذہنی اور جسمانی صحت کی، درازی عمر کی، ایک اچھی زندگی کی ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر والد کے بیان کے مطابق واقعی وہ سیڑھیوں سے ہی گری ہے تو بھی اللہ رب العزت اسے نہ صرف اس صدمے سے، کیونکہ اگر یہ افواہ پھیلائی گئی ہے تو پھر بھی بہت بڑا ظلم ہے اس بچی کے ساتھ، تو پھر حکومت کو چاہیے کہ یہ افواہ پھیلانے والوں کا سراغ لگائے کہ اتنے بڑے پیمانے پر افواہ کس نے پھیلائی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ 5 لاکھ طلبہ و طالبات ہیں پنجاب کالج کے، تو جو مخالف کالج ہیں، دوسرے تعلیمی ادارے ہیں، وہ ایسی افواہیں وقتاً فوقتاً پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ ان کی ساکھ خراب ہو، اور جو نئے ایڈمیشن ہیں وہ ان باقی کالجز کو ملیں۔ یہ بھی بڑا خوفناک پہلو ہے اگر یہ بات ہے، لیکن دل اور دماغ اسے تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ تمام واقعات، یعنی بچی کی جو مبینہ ویڈیو جاری ہوئی ہے اس میں اس نے کالج کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، بچی جس شدید تکلیف میں ہے اس میں کمر میں چوٹ لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بچی جس روز سے نہیں کالج آ رہی اسی روز سے وہ جو ملزم گارڈ ہے وہ بھی کالج نہیں آ رہا، اور پھر وہ شہر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھر وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ ساری خبریں بہت تشویشناک ہیں، بڑے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں ناظرین۔ اس حوالے سے جو مزید صورتحال ہوگی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی ایسا ہی ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا، جس میں طارق بشیر چیمہ کا نام لیا جا رہا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اس ریکٹ کا حصہ ہیں، جو مبینہ طور پر نشہ کا عادی بنا کر یا ہنی ٹریپ میں پھنسا کر اسٹوڈنٹس کو لوٹتے تھے، ان کی ویڈیوز بناتے تھے، ان کو پھر مزید استعمال آگے کیا جاتا تھا۔ کم و بیش اسی طرح کی شکایات لاہور کے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ 2 واقعات تو آپ نے کل ہی دیکھ لیے کہ جو پنجاب لاہور کالج یونیورسٹی ویمن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سڑکوں پر تھی، اور پنجاب کالج کی جو اسٹوڈنٹس ہیں پنجاب کالج کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سڑکوں پر تھی۔ بچیاں تو یہاں تک کہہ رہی تھیں، ویڈیوز موجود ہیں، کہ یہ ریپ کا دوسرا واقعہ ہے، ہراسانی کے واقعات بے پناہ ہیں۔ وہ بچیاں یہاں تک کہہ رہی تھی کہ بھی میل اسٹاف ہونا ہی نہیں چاہیے گرلز کیمپس میں۔ تو اگر اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، تو کیا ضرورت ہے وہاں پر گارڈز کو اتنا کالج کے اندر گھومنے پھرنے کی؟ وہاں پر خاتون سٹاف ہونی چاہیے، گارڈز کو اس کیمپس کے باہر ہونا چاہیے، گیٹوں کے باہر ہونا چاہیے۔ وہ کیوں اندر گھومتے پھرتے ہیں اتنی آزادی سے؟ یہ سارے معاملات بھی جو میاں عامر صاحب ہیں بڑے خود اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک دینی جماعت کے وہ بڑے لیڈر رہے ہیں، انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انتظامیہ کوشش کرنے لگ گئی کالج کی، اور پھر پنجاب پولیس بھی اور پنجاب حکومت بھی، بجائے اس کے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی۔ اور جس طرح تردید کی گئی، اس کا مطلب اب یہ والد جب سامنے آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو جھوٹ بولا جا رہا تھا، اتنی بڑی پوری قوم کو گمراہ کیا جا رہا تھا، جو ڈی آئی جی آپریشنز ہے فیصل، سب سے پہلے تو فوری طور پر ان کو نوکری سے معطل اور برخاست کیا جانا چاہیے، جو پوری قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ جناب ہم نے تمام ہسپتال ہیں وہ چیک کر لیے ہیں، ہم نے 1122 چیک کر لیا ہے، ایسا کوئی واقعہ کہیں رپورٹ ہی نہیں ہوا۔ یعنی اتنی نااہل ہے ہماری پنجاب پولیس کہ وہ ساری انویسٹیگیشن کر لیتی ہے اور یہ ڈکلیئر کر دیتی ہے، پریس کانفرنس کر دیتی ہے کہ جناب ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، اور چند گھنٹے بعد جو اے ایس پی ہیں ڈیفنس کی، وہ بچی کے والد کو لے کر سامنے آ جاتی ہیں کہ جناب یہ والد ہے۔
اور اس کی بچی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ہے، تو وہ پھر وہ پہلی کون سی بات تھی اور یہ دوسری کون سی بات ہے؟ پھر جو گارڈ اتنے روز سے ڈیوٹی پر نہیں آ رہا، اس کا کیا ایشو ہے؟ کیا بچی سے خود جا کر پنجاب پولیس ملی ہے یا صرف والد کے بیان پر انہوں نے تکیہ کر لیا ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے ناظرین۔ اگر بچی سے اگر والد سامنے آ گیا ہے تو یہ کافی نہیں تھا، پنجاب پولیس کی جو خواتین آفیسرز ہیں انہیں جا کر بچی سے ملنا چاہیے تھا اور اپنی ذمہ داری پہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ہم نے بچی سے جا کر پوری طرح اطمینان کر لیا ہے، بچی کی والدہ سے، بچی کے بہن بھائیوں سے، کہ وہ واقعی سیڑھیوں سے گری ہے۔ اس طرح بھی پنجاب پولیس کوئی بیان جاری نہیں کر سکی۔ بہت ناظرین افسوسناک صورتحال ہے، کردار ہماری انتظامیہ کا، ہماری پولیس کا اتنا شرمناک ہے، اور اس سارے معاملے سے کوئی طوفان کی سمجھ لیں کہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ ملک کسی ایسے طوفان کا خدا نخواستہ شکار نہ ہو جائے کہ ایسے واقعات جب بھی پیش آتے ہیں ان پر پردہ ڈالا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے متاثرین سے۔ یعنی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو ادارہ ہے اس کی جو عزت ہے وہ غریب کی یا ایک عام پاکستانی کی بیٹی کی عزت سے زیادہ بڑی ہے، اور اس کی عزت اور جان و مال سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک ناظرین کیا بات ہو سکتی ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔